بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unit 7 The Aged Mother, a Japanese folk tale by Matsu Bashu. The Aged Mother یعنی بوڑھی ماں، یہ ایک جاپانی لوک کہانی ہے اور یہ میٹسو باشو نے لکھی ہے۔ پری ریڈنگ پڑھنے سے پہلے لک ایٹ دا مائنڈ میپ اینڈ گیس واٹ دا اسٹوری از اباؤٹ۔ مدر، تو یہ اسٹوری کس چیز کے بارے میں ہے؟ مدر کی بارے میں ہے۔ مدر کی کن خصوصیات کے بارے میں ہے؟ سیکریفائسنگ، قربانی دینے والی ہوتی ہے، پیشنٹ صابر ہوتی ہے، ہمبل عاجز، فارگیونگ معاف کرنے والی ہوتی ہے، مدر لونگ ہوتی ہے یعنی چاہنے والی ہوتی ہے، محبت کرنے والی ہوتی ہے، سپورٹیو یعنی اپنے بچوں کو سہارا دینے والی ہوتی ہے اور ان کی حمایت کرنے والی، ایمپیتھک ہوتی ہے یعنی دوسروں کا درد سمجھنے والی، ہمدرد ہوتی ہے، کنسیڈریٹ بامروت محتیاط، دوسروں کا خیال رکھنے والی ہوتی ہے۔ ریڈنگ۔ Once there lived at the foot of a mountain a poor farmer and his aged widow mother. ایک دفعہ پہاڑ کے دامن میں ایک غریب کسان اور اس کی بوڑھی بیوہ ماں رہتی تھی۔ They owned a bit of land that supplied them with food. ان کی تھوڑی سی زمین تھی جو ان کو خوراک مہیا کرتی تھی۔ They both led a happy, peaceful and humble life. اور دونوں خوشحال کن، پرامن اور عاجزی والی زندگی گزارتے تھے۔ Shinano, the town where they lived, شینانو قصبہ جہاں وہ رہتے تھے، was governed by a despotic leader. وہاں پر ایک ظالم حکمران جابر کی حکومت تھی۔ Who, though a warrior، جو کہ اگرچہ جنگجو تھا، had a great and cowardly shrinking، وہ بہت زیادہ اور بزدلی سے ڈرتا تھا، shrinking خوف رکھتا تھا، from anything suggestive of failing health and strength، کسی بھی چیز سے جس سے اس کی صحت اور طاقت کمزور ہونے کا خطرہ ہو تو اس سے ڈرتا تھا۔ This caused him to send out a cruel proclamation. اس وجہ سے اس نے ایک ظالمانہ اعلان کیا، ظالمانہ حکم جاری کیا۔ Send out یہ phrasal verb ہے، a verb followed by preposition is called phrasal verb. یہاں پر اس کی معنی ہے صادر کرنا، حکم دینا۔ The entire province was given strict order to immediately put to death all the aged people. پورے صوبے میں یہ سخت احکامات دی گئی کہ فوراً تمام بوڑھی لوگوں کو مارا جائے۔ That is war barbarous، یہ دن ظالمانہ تھے۔ And the act of abandoning old people to die in isolation was not strange، اور بوڑھی لوگوں کو تنہائی میں مرنے کے لیے چھوڑنا کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ The poor farmer had immense love and reverence for his aged mother. بوڑھا کسان، غریب کسان اپنی ماں کے لیے بہت زیادہ محبت اور احترام رکھتا تھا اپنے دل میں۔ And the order filled his heart with sorrow، اور اس حکم نے اس کے دل کو غم سے بھر دیا۔ No one could even think to refuse to obey the mandate of the governor. یہاں تک کہ کوئی بھی گورنر کے حکم سے انکار نہیں کر سکتا تھا، اس کو ماننے سے انکار نہیں کر، اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ With many a deep and hopeless sighs، بہت سارے گہرے اور مایوسی کے آہوں کے ساتھ۔ The youth prepared for the kindest mood، نوجوانوں نے سب سے مہربان طریقہ تیار کیا۔ He could kill his own mother with، جس کے ساتھ وہ اپنی ماں کو مار سکیں۔ At twilight، شام کے وقت۔ When his day's work ended، جب اس کی دن کا کام ختم ہوا۔ He took a quantity of unwhitened rice، اس نے بوری چاول کی تھوڑی سی مقدار لی۔ The principal food for the poor، جو کہ غریبوں کا بنیادی خوراک تھا، عمدہ خوراک تھا اس وقت۔ He cooked and dried، اس نے پکایا اور خشک کیا the rice، چاول کو۔ And tied in a square cloth، making a pack of it، اور اس کو ایک مربع نما کپڑے میں بند کیا اور اس کا ایک پیک بنایا۔ The bundle was swung around the neck، اور یہ گٹری ماں کے گردن کے ارد گرد لٹکایا گیا۔ Along with a gourd filled with cool sweet water، اور ایک تھومبے یعنی کدو کے ساتھ جو کہ ٹھنڈی میٹھی پانی سے بھر دیا گیا تھا۔ He then، وہ پھر lifted his helpless old mother، اپنی بیچاری بوڑھی ماں کو اٹھایا to his back، اپنی پیٹھ پر۔ And set out on his painful journey up the mountain، اور اوپر پہاڑ کی طرف ایک دردناک سفر پر روانہ ہوا۔ Paths made by the hunters and woodcutters، جو راستے شکاریوں اور لکڑہاروں نے بنائے تھے۔ Crossed and recrossed the long، عبور کیا اور دوبارہ عبور کیا طویل، steep، ڈھلوانی and narrow road at several places، اور تنگ راستہ کئی مقامات پر۔ At some places، بعض جگہوں پر he was confused and lost، وہ پریشان ہوا اور اس نے اپنا راستہ بھٹک گیا۔ But he paid no heed،
لیکن اس نے کوئی توجہ نہیں دی. ون پاتھ آر انر، ایک راستہ یا دوسرا. اٹ میٹر ناٹ فار ہیم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس کے لیے. آن ہی وینٹ، وہ اوپر چلتا گیا. کلائمبنگ بلائنڈلی اپ ورڈ، اور اندھو کی طرح اوپر چڑھتا ہوا. ایور اپ ورڈ، یہاں تک اتنا اوپر. ٹورڈز دا ہائی بیر سمٹ آف وٹ واز نون ایز اوبیٹسیاما، یہاں تک کہ ننگی چوٹی کی طرف جس کو اوبیٹسیاما کہا جاتا تھا. دا ماؤنٹین آف دا ابنڈنگ آف دا ایجڈ، بوڑھی لوگوں کو چھوڑنے کا پہاڑ. دا آئیز آف دا اولڈ ماڈل ہیڈ اسٹل لائٹ ان دیم، بوڑھی ماں کی آنکھوں میں اب بھی بینائی تھی، اب بھی روشنی تھی. اینڈ دے نوٹڈ دا ریکلیس ہیسلنگ آف ہر سن فرام ون پارٹ ٹو اندر، اور ان آنکھوں نے نوٹ کیا، دیکھا، دا ریکلیس بے احتیاطی، لاپرواہی سے، ہیسلنگ جلدی کرنا، آف ہر سن اپنے بیٹے کی، فرام ون پارٹ ٹو اندر ایک راستے سے دوسرے راستے تک. ہر لونگ ہارٹ گریو اینکشس، اس کا مہربان دل پریشان ہوا. بیکاز ہر سن ڈیڈ ناٹ نو دا ماؤنٹینس پاتھ، کیونکہ اس کا بیٹا پہاڑ کے راستوں کو نہیں جانتا تھا. اینڈ ہز ریٹرن مائٹ بی ون آف ڈینجرز، اور اس کی واپسی ایک خطرناک ہو سکتی تھی. شی اسٹریچ فور ہر ہینڈ ٹو اسنیپ ٹویگز فرام بشز، اس نے اپنا ہاتھ آگے کی طرف پھیلایا تاکہ وہ ٹہنیاں توڑ سکے. فرام بشز، جھاڑیوں سے. ایز دے پاس بائی، جو ہی وہ گزرتے گئے. شی کوائٹلی ڈراپ اے ہینڈ فل آف ٹویگز، وہ خاموشی سے پھینکتی گئی. اے ہینڈ فل آف ٹویگز، مٹھی بھر ٹہنیاں. ایوری فیو اسٹیپس، ہر چند قدموں کے بعد. ایز دے کلائمب اپ، جو ہی وہ اوپر چڑھتے گئے. دس پس دا نیرو پاتھ بہائنڈ دیم واز ڈاٹڈ، تنگ راستہ ان کے پیچھے کیا ہو گیا، نشان زدہ ہو گیا. ایٹ فریکوینٹ انٹرولز، کئی وقفوں کے بعد. وتھ ٹینی فائلز آف ٹویگز، چھوٹی ٹہنیوں کے ڈھیر کے ساتھ. ویری اینڈ ہارٹ سک، تکا ہوا اور غمگین. ایٹ لاسٹ ہی ریچ دا سمٹ، آخر کار وہ چوٹی پر پہنچ گیا. دا سن جینٹلی ریلیز ہیز برڈن، بیٹے نے آرام سے، آہستہ سے اپنا بوجھ اتار دیا. اینڈ سائلنٹلی، اور خاموشی سے. پریپیئرڈ اے پلیس آف کمفرٹ، ایک آرام کے لیے ایک جگہ تیار کرنا شروع کیا. ایز ہیز لاسٹ ڈیوٹی ٹو ہیز بیلاؤڈ اولڈ مدر، اپنی پیاری بوڑھی ماں کے لیے آخری فرض کے طور پر. ہی گیدر، اس نے جمع کیا. سم فالن فائن نیڈلز، کچھ گری ہوئی صنوبر کی سوئیاں. اینڈ میڈ اے سافٹ کشن، اور ایک نرم تکیہ بنایا. اینڈ ٹینڈرلی لفٹڈ ہر آن ٹو اٹ، اور نرمی سے اس کے اوپر بیٹھایا. ہی ریپ پیڈڈ کوٹ، اس نے لپیٹا نرم مواد سے بھرا ہوا کوٹ. کلوزڈ اراؤنڈ ہر اسٹوپنگ شولڈرز، اس کی جھکی ہوئی کندھوں کے نزدیک. اینڈ سیڈ ہر فیئرویل، اور اسے الوداع کہا. ود ایکنگ ہارٹ، درمند دل کے ساتھ. اینڈ ٹیئر فل آئیز، اور آنسو بھرے آنکھوں کے ساتھ. دا ٹریمبلنگ مدر وائس فل آف انسیلفش لو ڈیلیور ہر لاسٹ انجنکشن، ماں کی لرزتی ہوئی آواز جو کہ بے غرضانہ محبت سے بھری تھی. ڈیلیور ہر لاسٹ انجنکشن، اسے پہنچایا اپنا آخری حکم. لیٹ ناٹ دائن آئیز بی بلائنڈ مائی سن، میرے بیٹے اپنی آنکھوں کو اندھا مت ہونے دینا. شی سیڈ، وہ بولی. دا ماؤنٹین روڈ از فل آف ڈینجرز، پہاڑ کا راستہ خطروں سے بھرا ہے. لک کیئرفلی، احتیاط کے ساتھ دیکھو. اینڈ فالو دا پاتھ، اور اس راستے پر جاؤ. وچ ہولڈز دا فائلز آف ٹویگز، جس پر ٹہنیوں کے ڈھیر ہو. دے ول گائیڈ یو ٹو دا فیملیئر پاتھ فاردر ڈاؤن، وہ آپ کو نیچے مشہور واقعی جانے پہچانے راستے تک، نیچے دور تک لے جائیں گے. دا سرپرائز سن لک بیک ٹو دا پاتھ، حیران بیٹے نے پیچھے دیکھا. لک بیک، واپس دیکھا. ٹو دا پاتھ، راستے کو. اینڈ دین ٹو دا ہینڈز آف دا پور اولڈ لیڈی، اور پھر بوڑھی غریب عورت کے ہاتھوں کو. دے ور شریولڈ، وہ خشک اور مرجائی ہوئی تھی. اسکریچ، نوچی ہوئی تھی. اینڈ سوائلڈ، اور گندی ہوئی تھی. ہیز ہارٹ بروک ودن، اس کا دل اندر سے ٹوٹ گیا. اینڈ بوٹ ٹو دا گراؤنڈ کرائنگ الاؤڈ، اور نیچے زمین پر جھک کر زور سے رونے لگا. اوہ آنریبل مدر، اے پیاری، اے معزز محترم ماں. یور کائنڈنس بریکس مائی ہارٹ، آپ کی مہربانی میرا دل توڑتی ہے. آئی ول ناٹ لیو یو، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. ٹوگیدر وی ول فالو دا پاتھ آف ٹویگز، ہم ایک ساتھ ٹہنیوں کے راستے پر جائیں گے. اینڈ ٹوگیدر وی ول ڈائی، اور ہم ایک ساتھ مر جائیں گے. ونس اگین، ایک بار پھر. ہی شولڈر ہیز برڈن، اس نے اپنی بوجھ کو اپنے کندھوں پر لیا. ہاؤ لائٹ اٹ سیم ناؤ، اب کتنا ہلکا دکھائی دے رہا تھا. ون اینڈ ہیسن ڈاؤن دا پاتھ، اور جلدی سے راستے پر نیچے روانہ ہو گیا. تھرو دا شیڈوز اینڈ دا مون لائٹ، سایوں اور چاند کی روشنی میں. ٹو دا لٹل ہارٹ ان دا ویری، چھوٹی جھونپڑی کی طرف وادی میں. بینیتھ دا کچن فلور واز اے وال کلازٹ فار فوڈ، باورچی خانے کے فرش کے نیچے ایک
دیوار والا کلازٹ الماری تھی فار فوڈ خوراک کے لیے وچ واز کورڈ اینڈ ہیڈن فرام ویو جو کہ نظر سے چھپا ہوا تھا. دیئر دا سن ہیڈ ہیز مدر وہاں پر بیٹے نے اپنے ماں کو چھپایا اینڈ سپلائڈ ہر ود ایوری تھنگ شی نیڈیڈ اور اسے ہر وہ چیز فراہم کی جس کی اس کو ضرورت تھی. واچنگ اینڈ فیئرنگ ایف شی وڈ بی ڈسکورڈ اور دیکھتی ہوئی اور ڈرتے ہوئی کہ کہیں اس کا پتہ کسی کو نہ لگ جائے. ٹائم پاسڈ اینڈ ہی بیگین ٹو فیل سیف وقت گزرتا گیا اور اس نے محفوظ ہونا محسوس کیا. وین اگین دا گورنر سینڈ فورتھ میسنجر بیئرنگ اندر سینس لیس آرڈر کہ دوبارہ گورنر نے پیغام رسا بھیجے. بیئرنگ اندر سینس لیس آرڈر جس کے پاس ایک دوسرا بے مطلب حکم تھا. سیمنگلی پرائڈ ان ہز پاور جو دکھائی دے رہا تھا اس کا غرور اس کی طاقت پر اپنے غرور طاقت دکھائی دے رہا تھا. ہز ڈیمانڈ واز دیٹ ہز سبجیکٹ شوڈ پریزنٹ ہیم ود اے روف آف ایشز اس کا مطالبہ یہ تھا کہ اس کے عوام ضرور اسے پیش کرے ود اے روف آف ایشز راک کی رسی. The entire province again went into a state of fear. پورا صوبہ ایک بار پھر خوف کی حالت میں چلا گیا. Who in all Shinano could make a roof of ashes? کون پوری شینانو میں ایک راک کی رسی بنا سکتا تھا. Yet the order had to be obeyed لیکن پھر بھی حکم کو ماننا تھا. One night ایک رات in great distress بڑی تکلیف کے ساتھ the son whispered the news to his hidden mother بیٹے نے اپنی ماں کو یہ خبر سنائی. ویٹ انتظار کرو شی سیڈ اوہ بولی آئی ول تھنک میں سوچوں گی. نیکسٹ ڈے شی ٹولڈ ہیم ہاؤ ٹو میک اے روف ایشز اگلے دن اس نے اسے بتایا کہ وہ راک کی رسی کیسے بنائی. میک اے روف آف ٹیسٹسٹرا ایک بوسے سے بٹی ہوئی بوسے کا ایک رسی بنانا. شی سیڈ اوہ بولی دین اسٹریچ اٹ آن اے رو آف فلیٹ اسٹونز اور پھر اس کو ایک ہموار پتھروں پر پلانا. اینڈ برن اٹ ان ونڈ لیس نائٹ اور اس کو بے ہوا رات پر جلانا. ہی سمنڈ آل دا پیپل اس نے تمام لوگوں کو طلب کیا جمع کیا. اینڈ ڈیڈ وٹ شی ہیڈ سیڈ اور وہ کیا جو اس نے بتایا تھا. آفٹر دا بلیز ڈائڈ ڈاؤن جب آگ بجھ گئی. دیئر لے اے روف آف ایشز وہاں پر ایک راک کی رسی بن گئی. اپون دا اسٹونس پتھروں پر. ود ایوری ٹویسٹ اینڈ فائبر لوکنگ پرفیکٹلی انٹیک ہر موڑ اور ریشے کے ساتھ جو بالکل سالم دکھائی دے رہا تھا. دا گورنر واز پلیزڈ ایٹ دا وٹ آف دا یوتھ گورنر نوجوانوں کی عقل مندی سے خوشحال ہوا. اینڈ پریزڈ ہیم اور ان کی تعریف کی. بٹ ہی انسسٹڈ لیکن وہ اصرار کرتا رہا. ٹو نو ویئر ہی گاٹ ہز وزڈم تاکہ وہ یہ جان سکے کہ انہوں نے یہ حکمت دانائی کہاں سے حاصل کی. الاس الاس افسوس افسوس کرائڈ دا فارمر کسان رونے لگا. دا ٹروتھ مسٹ بی ٹولڈ سچ ضرور بولنا چاہیے. ود ڈیپ بوز ہی ریلیٹڈ اے اسٹوری گہری جھکاؤ کے ساتھ اس نے اپنی کہانی بیان کی. دا گورنر لسن ٹو ہیم گورنر نے اسے سنا. اینڈ میڈیٹیٹڈ ان سائلنس فار اے وائل اور ایک لمحے کے لیے خاموشی میں غور و فکر کیا. دین ہی لفٹڈ ہز ہیڈ پھر اس نے اپنا سر اٹھایا. شینانو نیڈز مور دین اسٹرینتھ آف یوتھ شینانو کو نوجوانوں کی طاقت سے زیادہ ضرورت ہے. ہی سیڈ گریولی وہ سنجیدگی سے بولا. اوہ دیٹ آئی شوڈ ناٹ ہیو فارگاٹن دا ویل نون سینگ مجھے یہ مشہور مقولہ نہیں بلانا چاہیے تھا. ود دا کراؤن آف سنو دیئر کام ایٹ وزڈم کہ برف کی تاج کے ساتھ عقل مندی آتی ہے. دیٹ ویری آور دا کرول لا واز ایبالشڈ اسی گھنٹے یہ ظالمانہ قانون ختم کیا گیا. اینڈ دا کسٹم ڈرفٹڈ سو فار اور یہ رسم اتنی دور تک ماضی میں چلا گیا. دیٹ اونلی لیجنڈ ریمین کہ صرف ایک افسانہ کہانی باقی رہ جاتی ہے. تو یہ تھا آج کا سبق. امید کرتا ہوں اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.